پچھلے 3 جمعوں سے مسلسل نبیوں رسولوں کے بعد جس شخصیت کو اللہ کا قرب حاصل ہے ان کا ذکر مبارک ہو رہا تھا، یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ میں نے پچھلے جمعوں میں عرض کیا تھا، ایمان لانے میں حضرت ابو بکر صدیق سب صحابہ میں اول اور ہجرت کرنے میں حضرت ابو بکر سب صحابہ سے افضل، اور اللہ کی راہ میں مال کے ذریعے جہاد کرنے میں بھی ابو بکر صدیق ہی سب سے اول۔ کوئی صحابی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے مسئلہ میں ابو بکر صدیق سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ایک غلام تھے جن کا نام تھا بلال، یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اللہ اللہ کرتے تھے، بتوں سے نفرت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے حضرت بلال، تو کعبہ کے اردا گرد انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، تو نظر چرا کر بت کو دیکھتے اور کہتے، تعس من عبد کنہ، اور جس نے تمہیں معبود مانا اس پر تف، اور ساتھ ہی بت پر تھوک دیتے تھے۔ اس طرح طواف کر رہے تھے۔ جو حضرت بلال کا مالک تھا امیہ بن خلف، اس کا ایک دوست امیہ سے ملا اور کہنے لگا، تو بھی بد دین ہو گیا ہے؟ اس نے کہا نہیں تو۔ اس نے کہا پھر تیرا کالا کلوٹا غلام بلال یوں کر رہا تھا۔ ہیں بلال کی یہ جرت، بلا لیا بلال کو۔ اور بلال یہ تو کیا کر رہا تھا؟ تو غلام تو میرا ہے، اور تو میرے بتوں ہی کی توہین کر رہا تھا۔ تو بلال نے کہا، امیہ، ایک ہے میرا جسم اور ایک ہے میری روح۔ میرے جسم کا تو مالک ہے، پر میری روح کا مالک میرا مصطفیٰ ہے۔ تو جو بھی کچھ کہہ لے، میں توحید کی آواز بلند کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ میں تو کہوں گا احد 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 احد، میں تو احد احد کی صدائیں لگاؤں گا۔ اس نے کہا باز آ جا، وگرنہ میں تمہیں ماروں گا۔
فرمایا تو بن کے ترش رو مجھے گالی ہزار دے، تو بن کے ترش رو مجھے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ نہیں، اس نے حضرت بلال کو مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ چھڑی ٹوٹ گئی۔ بس کر گیا تو کہنے لگا بلال میں نے اس لیے بس نہیں کی کہ مجھے کوئی تم پر ترس آیا ہے، میں نے صرف اس لیے بس کی ہے کہ اب میرے اندر تمہیں مارنے کی طاقت نہیں رہی، سا لے لواں پھر کچھ کراں گا۔ اب اس کا یہ روز کا معمول بن گیا حضرت بلال کو مارنے کا۔ یہاں کی گرمی جو ہے یہ تو کچھ بھی نہیں جو مکہ شریف کی گرمی ہے، تو گرم دھوپ میں جلتے پتھروں پر حضرت بلال کے کپڑے اتار کے یوں لٹا دیتا، اس ہاتھ پر ایک پتھر، دوسرے ہاتھ پر یہ پتھر، اور ٹانگوں پر بھی پتھر، اور پھر مارتا۔ حضرت بلال کے جسم کی چربی پگھل جاتی۔ ایک دن سرکار نے حضرت بلال کو مار کھاتے دیکھ لیا، آن کے صحابہ سے فرمایا اوے میرے بلال کا تو کچھ کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ بات سنی، سنتے ہی پہنچ گئے امیہ کے پاس، وہ مار رہا تھا، فرمایا تجھے شرم نہیں آتی، ترس نہیں آتا اس کو مارتے ہوئے؟ وہ کہنے لگا تمہیں ترس آتا ہے؟ فرمایا مجھے تو بہت ترس آتا ہے۔ کہنے لگا چل پھر تو خرید لے اسے۔ حضرت ابو بکر تو چاہتے ہی یہی تھے، فرمایا چل دے، کتنے کا دے گا؟ یہ جو آپ لوگ ہو نا فیکٹریوں والے، بزنس والے، ہر فیکٹری والے کے ہاں ایک ہوتا ہے جی ایم، ماسٹر۔ یہ جی ایم یا ماسٹر یہ جتنا کاریگر ہوگا اس کی اتنی ہی ویلیو مالک کے پاس ہوتی ہے۔ اس حضرت ابو بکر صدیق کے سارے بزنس کا ایک ماسٹر تھا، وہ تھا کافر۔ حضرت ابو بکر اسے بڑا سمجھاتے وہ مسلمان ہو جا، لیکن وہ مانتا ہی نہیں تھا۔ اور یہ مسئلہ یاد رہے، لا اکراہ فی الدین، کسی کو زور زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا جا سکتا۔ اس نے کہا ابو بکر وہ اپنا جو جی ایم ہے نا، ماسٹر ہے، ایک تو وہ دے نا، ساتھ اتنے پیسے نقد بھی دے۔ اب مجھے پورے فگر یاد نہیں، بیان کرتا رہا ہوں پہلے، ڈھیر ساری رقم بھی مانگ لی۔ آپ نے یہ نہیں کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تیرے والا غلام جو ہے وہ کالا، میرے والا گورا، تیرے والا سیدھا سادہ اور میرے والا پورے بزنس کو سنبھالنے والا، غلام کے بدلے غلام بھی لے رہا ہے اور ساتھ نقد پیسے بھی، شرم نہیں آتی؟ یہ نہیں کہا، دیکھا نا مہنگی چیز بڑی سستی مل رہی ہے، فٹ کہا منظور، فٹ کہا منظور۔ جب سودا ہو گیا
امیہ بولا، کہنے لگا ابو بکر تو بڑا سیانا تاجر بنا پھرتا تھا، آج سودے میں تو مار کھا گیا کہ نہیں؟ فرمایا نہیں، سودے میں مار میں نے نہیں کھائی، تو نے کھائی ہے۔ سودے کا مزہ پتہ کب آتا ہے؟ جب خریدنے والا قدردان ہو اور بیچنے والے کو قیمت کا پتہ ہو، اور تمہیں تو قیمت کا پتہ ہی نہیں تھا، بلال کی قیمت کیا ہے۔ میں ابو بکر اس کا قدردان، مجھے اللہ کی قسم ہے آج تو ابو بکر کی ساری جائیداد بھی طلب کر لیتا، ابو بکر کبھی بلال کے سودے سے قدم پیچھے نہ ہٹاتا۔ بلال کو ساتھ لیا، سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، آقا میں نے بلال کا سودا کر لیا ہے۔ فرمایا ابو بکر ہے تو ایسے کرنا، اس سودے میں میرا حصہ بھی ڈال لے تاکہ بلال کے خریداروں میں میرا نام بھی آ جائے۔ عرض کی آقا میں بھی تیرا، بلال بھی تیرا، آقا ہم دونوں آپ کے غلام ہیں، آپ کے قدموں کے صدقے میں نے بلال کو خرید کے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا ہے۔ اب اتنا مہنگا سودا ہوا، مکے کی گلیوں بازاروں میں باتیں شروع ہو گئیں، اور اتنا مہنگا غلام کوئی خرید کے آزاد نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے ابو بکر پر بلال نے کسی وقت کوئی احسان کیا تھا، اب ابو بکر نے اس احسان کا بدلہ اتارا ہے۔ ابو بکر نے تو کیا تھا اللہ کی رضا کے لیے، اب تانا زنی ہو رہی ہے ان کی نیت پر، ان کے دل پر، تو اللہ کریم نے قرآن پاک کی آیات مبارکہ، سورہ اللیل کی آخری آیات مبارکہ نازل فرمائیں۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ جو اتقا ہے اس کو ہم جہنم سے بڑی دور رکھیں گے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب مفسرین فرماتے ہیں یہاں اتقا سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اتقا کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل کے اندر سب سے زیادہ اللہ کا خوف ہو۔ اب قرآن سے پوچھ لو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں تم سب سے زیادہ جو مکرم ہے، عزت والا ہے، جو تم میں اتقا ہے۔ تو اتقا کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ فرمایا یہ جو اتقا ہے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، یہ میں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بڑی دور رکھوں گا۔ لوگ کہتے ہیں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اس نے بدلہ دینے کے لیے، احسان کا بدلہ دینے کے لیے غلام خرید کے آزاد کیا، جبکہ میں اللہ گواہی دیتا ہوں الذی یؤتی مالہ یتزکا، یہ مال اس لیے دیتا ہے تاکہ صاف ستھرا ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی کا ابو بکر پر احسان نہیں کہ ابو بکر نے اس احسان کا بدلہ دیا ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ ابو بکر نے جو اتنا مال خرچ کیا ہے صرف اپنے رب اعلیٰ کو راضی کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے،
اس کا وجہ اس کی رضا چاہنے کے لیے خرچ کیا ہے۔ اللہ فرماتا والا سوف یرضا، وقت قریب آنے والا ہے کہ جب میں اللہ ابو بکر سے راضی ہو جاؤں گا۔ دوسرا ترجمہ یہ بھی کیا گیا وقت قریب آنے والا ہے جب ابو بکر اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ جب آئے گا میدان محشر جنت کے دن، اللہ تعالیٰ اپنے ابو بکر صدیق کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ لوگوں پر واضح ہو جائے گا کہ ابو بکر پر اللہ راضی ہو گیا، اور اللہ کے انعامات دیکھ کر والا سوف یرضا، ابو بکر بھی اللہ پر خوش ہو جائے گا، اللہ پر راضی ہو جائے گا۔ ہاں، یہ بلال کو خرید کے آزاد کرنا یہ کس کے حصے میں آیا؟ حضرت ابو بکر صدیق کے حصے میں آیا۔ اب پھر بلال کی عظمت کتنی بن گئی تھی کہ حضرت عمر جیسا آدمی کہتا ہے ابو بکر سیدنا، یہ ابو بکر ہمارے سید ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہمارے آقا ہیں۔ کون؟ ابو بکر۔ وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا بِلَالًا، اور انہوں نے ہمارے آقا، ہمارے مالک بلال کو خرید کے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا تھا۔ پتہ چلا دین اسلام کے اندر برادریاں نہیں دیکھی جاتی، دین اسلام کے اندر پیسہ نہیں دیکھا جاتا، دین اسلام کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ دل کے اندر اللہ کا پیار کتنا ہے اور اللہ کے رسول کا پیار کتنا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ پر لگی تہمت۔ جب تہمت لگی تو کچھ کلمہ پڑھنے والے بھی منافقوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ہاں، عائشہ سے قصور ہوا ہے، یہ بڑا نازک وقت تھا، نازک وقت تھا۔ اب آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے، منافقوں کو اصل دشمنی کس سے تھی؟ حضرت عائشہ سے یا سرکار سے؟ سرکار سے۔ غور سے سننا میری بات کو۔ اور سرکار یہ فرماتے رہتے تھے کہ نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے، فاحشہ نہیں ہو سکتی۔ ما بغت امرأۃ نبی قط، کبھی کسی نبی کی بیوی نے بدماشی نہیں کی، زنا نہیں کیا۔ اب کافروں نے چلایا، منافقوں نے چلایا تیر۔ تیر کا بظاہر نشانہ کون تھی؟ حضرت عائشہ۔ عائشہ نے ایسا ویسا کام کیا ہے۔ پروگرام یہ تھا جب یہ پراپیگنڈا پختہ ہو جائے تو پھر اگلی بات کرو۔ اب دیکھو نا، خود ہی تو کہتے رہتے ہیں کہ نبی کی بیوی فاحشہ نہیں ہو سکتی، تو ان کی اپنی بیوی کیا نکلی؟ فاحشہ نکلی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ یہ نبی نہیں ہے، نام نشانہ حضرت عائشہ صدیقہ کی ذات تھی بظاہر، لیکن اصل نشانہ سرکار کی نبوت تھی۔ چلیے یہ تو مسئلہ لمبا ہے۔ قرآن نے پھر آیتیں نازل فرمائیں، اور وحی کے نازل ہونے سے پہلے منبر شریف پر نبی کریم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کہہ دیا تھا
فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، اللہ کی قسم ہے میں جانتا ہوں میری بیوی پاک ہے، صاف ہے۔ یہ پہلے قسم کھا کے ایتھے بعد میں نازل ہوئے۔ اچھا، وہ جو چند مسلمان شریک ہو گئے تھے ان میں ایک بندہ حضرت ابو بکر صدیق کا خالہ زاد بھی تھا، جس کا نام تھا مصطح بن اساسہ۔ یہ بدری صحابی تھا بڑا غریب، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کی کفالت کیا کرتے تھے، اس کو ماہانہ خرچہ ورچہ دیا کرتے تھے تاکہ اس کے گھر کا کاروبار چلتا رہے۔ تانا زنی کرنے والوں میں یہ مصطح بھی شریک ہو گیا۔ اب آپ خود سوچو کہ وہ آدمی جو آپ کا زیر احسان ہو، اگر وہ اتنے قریبی رشتہ دار پر الزام تراشی کرے تو آپ کو پیار آئے گا یا غصہ آئے گا؟ غصہ آئے گا۔ اچھا، یہاں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، کہتے ہیں نہیں نبی پاک پریشان بھی تو رہے تھے نا، تو پریشان رہنا اس بات کی دلیل ہے نبی پاک کو پتہ شتہ کوئی نہیں تھا۔ حیدرآباد میں مجھ پر سوال ہوا، میں نے کہا دیکھ بیٹے سن، تیری ماں پر لگے اعتراض، الزام لگے، تجھے پکا یقین ہو کہ تیری ماں بالکل پاک ہے، صاف ہے، لیکن لوگ گلیوں چوکوں میں اگر اس کے کردار کے بارے بات کریں تو تو خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ ناراض ہوگا نا، پریشان ہوگا۔ تو سرکار بھی پریشان اسی لیے تھے، میں ان کو گودوں سے پکڑ پکڑ کر جہنم سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ میرے ہی خاندان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ خیر، حضرت ابو بکر صدیق کو آیا غصہ، قسم کھا لی کہ بس پیچھے جو کچھ ہو گیا ہو گیا، آج کے بعد میں مصطح کو ایک آنا نہیں دوں گا۔ یہ قسم کس نے کھا لی؟ ابو بکر صدیق نے۔ پر قربان جائیے، لوگ قسمیں کھاتے ہیں، کسی کا ترلا میں کرتا ہوں، کسی کا تم کرتے ہو، اور مہربانی کر چل یار قسم توڑ دے، ایسے نہ کر۔ پر واہ ابو بکر، تیری عظمت کے قربان جاؤں، تیرے لیے تو اللہ نے قرآن میں ہدایات نازل فرمائی۔ یہ 18واں پارہ ہے، سورہ نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، جو تم میں فضیلت والے ہیں، مرتبے والے ہیں اور گنجائش والے ہیں، وہ قسم نہ کھایا کریں۔ کس بات کی؟ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس بات کی قسم نہ کھایا کریں کہ وہ رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مہاجروں کو اللہ کی راہ میں نہیں دیا کریں گے، یہ قسم نہ کھایا کریں۔ وَلْيَعْفُوا، اور یہ بزرگی والے اور مال والے جو ہیں ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں۔ وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ درگزر کر دیں۔ واہ ابو بکر، تیرے لیے اللہ کی طرف سے ہدایات آ رہی ہیں۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اے فضل والو، گنجائش والو، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے وے؟ اور آج تم معاف کر دو، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف فرما دے گا۔
واللہ غفور رحیم۔ اللہ تعالی بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو حضرت ابو بکر صدیق نے کفارہ بھی ادا کیا اور مصطح کا جو خرچہ تھا اس پر بھی اضافہ کر دیا، کیونکہ میرے اللہ کی فرمائش ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اچھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان پر سرکار کی بڑی مہربانیاں تھیں، بڑی مہربانیاں تھیں۔ وہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہجرت میں یہ اکیلے ہی تھے سرکار کے ساتھ، ہجرت کے سفر میں ساتھ رہے، اور پھر سرکار کے نور کا عکس ابو بکر صدیق پر پڑتا رہا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جب مدینہ منورہ پہنچے نا دونوں، تو مدنی صحابہ کو پتہ چلا سرکار آ گئے، وہ آئے دیدار کے لیے، تو انہوں نے آن کے مصافحہ کرنا، ہاتھ چومنا حضرت ابو بکر کے شروع کر دیے، حضرت ابو بکر کے ہاتھ چومنے شروع کر دیے۔ ابو بکر صدیق سمجھ گیا کہ یہ لوگ مجھے نبی مان رہے ہیں، حالانکہ میں تو غلام ہوں۔ اب ابو بکر فٹ کھڑے ہوئے، چادر لی اور چادر لے کر یوں نبی کریم علیہ السلام پر سایہ کر دیا تھا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حسن و جمال میں تو سرکار زیادہ تھے، تو ابو بکر کی طرف لوگوں کا شک کیوں پڑنے لگ گیا؟ کہ مجھے کسی نے فرمائش بھی کی ہے کہ یہ شعر پڑھتے نہیں آج کل، آپ پڑھا کرو۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ کوئی انصاف ہے؟ سرکار کا چہرہ مبارک تو چاند سے خوبصورت تھا نا۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے آقا کا چہرہ چاند جیسا ہے، تو شاعر کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، چاند سے تشبیہ دینا یہ کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھائیاں، اور ہر جمعہ تقریباً ہم پڑھتے ہیں سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا اور سارے اونچوں سے اونچا، جسے سارے اونچوں سمجھیے، جسے ہے اس ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی۔ جب سرکار کا چہرہ سب سے چمکدار تھا تو لوگوں کو ابو بکر پر شک پڑا کیوں؟ یہاں ہے تصوف کی بات، تصوف کی بات۔ شیخ اپنے مرید پر کرتا ہے توجہ، تو توجہ کی کئی قسمیں ہیں، ایک ہے انعکاسی، ایک ہے القائی، اور ایک ہے اتحادی۔ پہلے کبھی بیان کر چکا ہوں میں، ایک توجہ ہوتی ہے اتحادی،
میرے علم کے مطابق یہ توجہ اتحادی صرف اب تک 2 بندوں پر ہوئی ہے، 2 بندوں پر، ایک تو صدیق اکبر پر اور ایک خواجہ باقی باللہ پر۔ یہ جو ہمارے مدارس ہیں نا، یہ مدارس دینیہ اہل سنت کے ہوں، تنظیم المدارس ہے، علماء دیوبند کے ہیں، وفاق المدارس، تو وفاق المدارس کے جو صدر تھے نا مولانا سلیم اللہ خان، یہ جسٹس تقی عثمانی صاحب اور رفیع عثمانی صاحب ان کے بھی استاد ہیں، انہوں نے بخاری شریف کی شرح بھی لکھی ہے۔ اس کے اندر انہوں نے جہاں لکھا ہے نا کہ سرکار کو جبریل علیہ السلام دبا رہے تھے، 3 مرتبہ دبایا، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ سرکار کو یہی 3 توجہ اللہ کر رہا تھا وایا جبریل، وایا جبریل۔ وہ انہوں نے مثال دی حضرت خواجہ باقی باللہ کی، اللہ والے تھے، درویش تھے، فقیر تھے۔ اچھا، کئی اللہ والے فقیری پسند کرتے ہیں اور کئی اللہ والے بڑے ٹور ٹار سے رہتے ہیں، اللہ والوں کی پسند ہے جیسا مزاج ویسے، تو وہ بڑے فقیر منش تھے حضرت خواجہ باقی باللہ۔ وہ پاس ہی تھا کہ تنور والا، وہ حضرت خواجہ باقی باللہ سے نہ بڑا پیار کرتا تھا، بڑا عشق کرتا تھا، تاکتا رہتا تھا کہ کب مجھے موقع ملے اور کب میں کوئی خدمت کروں۔ رات کا وقت تھا، وہ تنور بند کر کے جانے لگا، بارش ہو رہی تھی، اچانک حضرت خواجہ کے مہمان آ گئے۔ نان بھائی نے، تنور والے نے سوچا لو کام بن گیا، رات کے وقت اگر میں خدمت کروں گا تو خواجہ خوش ہو جائیں گے۔ اس نے فٹافٹ روٹیاں لگائیں، وہ دال پڑی جی تھی وہ لی اور جا خواجہ کا دروازہ کھڑکا، اور خواجہ پریشان تھے، ادھر مہمان آگے، میں کہاں سے کھانا کھلاؤں ان کو۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا حضور یہ مہمان آئے ہیں، کھانا قبول کر لیجئے۔ حضرت خواجہ خوش ہو گئے، فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کی منگنا ہے۔ انہوں نے کہا حضور جان دیو غصے نو، تساں دینا شینا تے ہے کوئی نہیں، بس ٹھیک ہے تسی نظر قبول فرما لی۔ اوہو منگ کی منگنا ہے، حضور جان دیو غصے نو، تساں دینا تے ہے کوئی نہیں، مینوں پتہ ہے تے تسی جان دیو۔ کیوں پاگلا، میں جی کہنا پہ منگ کی منگنا ہے۔ انہوں نے کہا حضور پھر مینوں تسی باقی باللہ ہی بنا دیو۔ آئے آئے، باقی باللہ ہی بنا دیو۔ حیران خواجہ باقی باللہ بھی رہا، اوے 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 کیا مانگ رہا ہے تو، کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا حضور مینوں اگے ہی پتا سی تساں نہیں دینا، جے کچھ دینا جے تو مینوں باقی باللہ بنا دیو، جے کچھ نہیں دینا تو پھر ٹھیک ہے سلامت۔ لگانا واپس جانے، فرمایا اچھا تیری مرضی، آ جا پھر۔ اندر لے گئے، سینے سے لگایا، اللہ نے اس کو بھی باقی باللہ بنا دیا۔ دروازہ کھلا نا تو اب اندر سے 2 باقی باللہ باہر آئے، بس فرق اتنا تھا جو اصل باقی باللہ تھا وہ ہوش میں تھا، اور جس کو باقی باللہ بنایا گیا سی پانڈا چھوٹا سی، سودا چوکھا پہ گیا، وہ بیچارہ اپنے ہوش ہی نہیں تھی، وہ 3 دن تک زندہ رہا، پھر وہ تاب نہ لا سکیا۔ یعنی یہ جو ہوتی ہے نا توجہ اتحادی، ادھر غار حرا میں اللہ کریم نبی کریم علیہ السلام پر بذریعہ جبریل توجہ اتحادی کر رہا تھا، محبوب تیرا بولنا میرا بولنا، تیرا آرڈر کرنا میرا آرڈر کرنا۔ اور یہ ہجرت کے سفر میں ابو بکر صدیق کو سرکار توجہ کر رہے تھے، ابو بکر ہن تیرا بولنا میرا ہی بولنا، سمجھا جائے۔ تو یہ ابو بکر تھے رضی اللہ عنہ۔ پھر مرتبہ دیکھو کتنا ملا۔ سرکار کا جب وصال ہونے لگا نا تو آن کے بلال نے کہا کا نماز، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس،
میرے ابو بکر کو آرڈر کرو کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے. کہو میرے ابو بکر کو. ازواج نے کہا بھی کہ بڑا نرم دل ہے ان کا، وہ آپ کے مصلی پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے. فرمایا نہیں، ابو بکر کو کہو اس مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے. 17 دن 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے سرکار کی موجودگی میں پڑھائی. اب میں آپ سے انصاف کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، یہودی لابی ہے، بڑا کام کر رہی ہے، آپ کو بغاوت پر اکسا رہی ہے، سرکار کو تو بے عیب مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ بولو. سرکار نے اپنی پوری ٹیم میں سے کس کو اپنے مصلی کے لیے کھڑا کیا تھا؟ ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا تھا. عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، علی بھی تھے، عباس بھی تھے، حضرت طلحہ بھی تھے، حضرت سعد تھے، سعید. یہ ساری ٹیم جو تھی، ساری ٹیم میں سب سے بڑا نگینہ چن کے ابو بکر کو مصلی پر کھڑا کیا تھا. اب اگر اس ابو بکر کے اندر بھی تم عیب تلاش کرو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نبی کیا تربیت کرنے آیا تھا؟ اللہ کہتا ہے یزکیہم، یہ اندر کے دلوں کے کوڑ دور کر دیتا ہے. ابو بکر کا کوڑ تو دور کر نہیں سکا. نتیجہ کیا نکلا؟ یہ نبی نہیں ہے. اور نبی پاک علیہ السلام کی نبوت منوانی ہو تو ابو بکر کو بھی ماننا پڑے گا، عمر کو بھی ماننا پڑے گا، عثمان کو بھی ماننا پڑے گا، مرتضیٰ کو بھی ماننا پڑے گا. کرنے کی مشعل کی بو بکر عمر عثمان علی ہیں. کرنے کرنے ایک ہی مشعل کی ابو بکر عمر عثمان علی ہیں. کرنے ایک ہی مشعل کی ابو بکر عمر عثمان علی. ہم مسلک ہیں یاران نبی، ہم مسلک ہیں یا. یہ شعر جو لکھا گیا نا، انہوں نے لکھا ہم مرتبہ ہیں. نہیں، مرتبہ ایک سا نہیں ہے. مولا علی فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے بعد مرتبہ ابو بکر کا ہے. ہم مسلک ہیں یا ہم مسلک، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. ہم مسلک ہیں یا کرنے ایک ہی مشعل کی ابو بکر عمر عثمان علی. ہم مسلک ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان. اخیر میں سرکار نے خطبہ دیا، فرمایا سن لو، اس دنیا میں مجھ پر جس نے بھی احسان کیا تھا، میں مصطفیٰ نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے. پر ایک ابو بکر ہے جس کی خدمات کا بدلہ میرا اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا. سنتیں ادا فرما لیں.